بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کی میراث کے حوالے سے، میراث میں عورت کے حقوق کے حوالے سے آج میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں نے کچھ بات چیت کی، تو ظاہر ہے ٹی وی پروگرامز میں ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ساری تفصیلی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے جو عورت کی مختلف حیثیتیں بتائیں، بطور بیٹی، بطور بیوی، بطور ماں، بطور بہن، تو ہر حیثیت کے حوالے سے اس کا جو حق بنتا ہے وہ بتا دیں۔ دیکھیے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کیس ٹو کیس بدلتا جاتا ہے معاملہ، یعنی اگر 2 بہنیں ہیں تو معاملہ اور ہو جائے گا، 3 بہنیں ہیں تو اور ہو جائے گا، 1 بیوی ہے تو اور ہو جائے گا، 2 بیوی ہیں تو اور ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ ہیں تو اور ہو جائے گا، ماں باپ نہیں ہیں تو اور ہو جائے گا، بھائی ہیں تو اور ہو جائے گا، 2 بھائی ہیں تو اور ہو جائے گا، 3، یعنی یہ کیس ٹو کیس چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایگزامپل کے طور پہ میں سراجی سے، بڑی معروف کتاب ہے، اس سے آپ کو اس کے پیٹ حصے میں بتاتا رہتا ہوں، یعنی اس کو آپ نے فکس نہیں سمجھنا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک اس کے لیے، چونکہ یہ سوال اس تناظر میں تھا، سامعین سب سن لیں کہ کم از کم اویئرنیس تو ہو نا سب کو کہ ان کا حصہ ہے کیا۔ دیکھیے، بیٹی کی میراث 3 حالت میں ہے، 3 اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر بغیر بھائی یا بھتیجے کے ایک ہی ہے، یعنی بیٹی ایک ہی ہے، تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3، 2 ثلث ملے گا۔ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا موجود ہو تو بیٹے کے مقابلے میں نصف ملے گا۔ میت کی اگر صرف بیٹی یا بیٹیاں ہوں، 1 سے زیادہ ہوں، تو بحیثیت ذوی الفروض حصہ پاتی ہیں، لیکن اگر میت کا کوئی بیٹا بھی ہو تو پھر بیٹی اسبہ میں چلی جائے گی۔ ائمہ اربعہ کے مسلک کے مطابق بیٹی اگر 1 ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے، لیکن شیعہ مکتب فکر میں، اثنا عشریہ میں کے مطابق بیٹی اگر تنہا وارث ہو تو بیٹی کل ترکے کی مستحق ہوگی۔ اس کے بعد آ جائیں بیوی کا۔ بیوی کے حوالے سے یہ ہے کہ زوجہ کے حقوق وراثت کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 ترکے کا۔ اگر میت کی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8۔ اگر 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو سب اسی حصے میں 1/8 میں یا 1/4 میں شریک ہوں گی، ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ ماں کی میراث 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد، یعنی بیٹا، بیٹی یا پوتا پوتی موجود ہو، یا 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن، خواہ حقیقی ہوں یا خیافی ہوں یا الاتی ہوں، ماں 1 ہو باپ 2 ہوں تب بھی، باپ 1 ہو مائیں 2 ہوں تب بھی، ہر صورت میں تو ماں کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کے ورثاء میں زوجین میں سے کوئی ایک شوہر یا زوجہ ہو تو شوہر یا زوجہ کا حصہ نکال کر ماں کو باقی ترکے کا 3واں حصہ ملے گا، 1/3 ملے گا۔ اگر میت کا شوہر اور والدین ہوں یا زوجہ اور والدین ہوں تو حق کے زوجین ادا کرنے کے بعد بقایا ترکے میں سے ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر باپ کی بجائے دادا ہو تو ماں کو کل ترکے کا 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ یہ تھی ماں کی میراث کی تقسیم۔ اس کے بعد حقیقی بہن، جو سگی بہن ہے، اس کی میراث کی تقسیم 5 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک بہن ہو اور کوئی حقیقی بھائی یا بھتیجا نہ ہو تو وہ نصف ترکے کی حقدار ہوگی۔ اگر بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہوں تو اسبہ ہو کر قاعدہ، ایک الگ قاعدے کے تحت 1:2 کے حساب سے، یعنی جس طرح میں نے بیان کیا، لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2 کے برابر ہوگا، یعنی لڑکی کے 2 حصے ایک لڑکے کو ملیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بھتیجا نہ ہو اور 2 بہنیں ہوں یا زیادہ تو 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ میت کا اگر حقیقی بھائی نہ ہو بلکہ بہن یا بہنیں اور ایک بیٹی یا پوتی یا پڑپوتی ہو تو نصف ترکہ بیٹی کو ملے گا اور باقی بہنوں کو، اور اگر پوتی یا پڑپوتی 1 سے زائد ہو تو وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی اور بقیہ 1/3 1/3 بہنوں کو ملے گا۔ 5ویں صورت ہے میت کا اگر باپ ہو یا بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے ہوں تو حقیقی الاتی بھائی بہنیں سب محروم رہیں گے۔ یہ سن لیجئے۔ اس کے بعد الاتی بہن کی مثال، میراث۔ الاتی بہن اس کو کہتے ہیں جس کا رشتہ باپ کی طرف سے ہو اور ماں کی طرف سے نہ ہو، یعنی اگر کسی کا ماں کی وفات ہو جاتی ہے اور باپ کی اولاد ہے اور وہ آگے شادی کر لیتا ہے اور آگے سے اولاد ہوتی ہے، تو باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہو گئی، تو ان کو الاتی بہن بھائی کہیں گے۔ اور اخیافی میں یوں ہوتا ہے کہ ماں کہیں اور شادی کر لیتی ہے۔ تو الاتی بہن بھائی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے احکام کی 7 شکلیں ہیں، اس کی میراث کی 7 شکلیں۔ اگر ایک بہن ہو اور کوئی بھائی
کوئی حقیقی بھائی نہ ہو تو ترکے کا نصف ملے گا۔ اگر دو بہنیں بغیر حقیقی بھائی کے ہوں تو 2/3 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اگر میت کی ایک حقیقی بہن ہو تو الاتی بہن 1/3 کی حقدار ہوگی۔ اگر میت کی 2 حقیقی بہنیں ہوں اور کوئی بھائی نہ ہو تو الاتی بہن محروم رہے گی۔ الاتی بہن کے ساتھ الاتی بھائی بھی ہو تو ان کے ساتھ یہ بھی اسبہ ہو کر اپنا وہی ہاف اور ڈبل والا وہ حساب ان کو ملے گا۔ اگر میت کا بھائی نہ ہو تو بیٹیاں اور پوتیاں ہوں، ان کے ساتھ الاتی بہن ہو تو اس کو بھی اسی حساب سے حصہ دیا جائے گا، ہاف۔ میت کا اگر باپ ہو یا بیٹے یا پوتے یا پڑپوتے ہوں تو حقیقی و الاتی بہن بھائی محروم رہیں گے، اور اگر میت کا حقیقی بھائی موجود ہو تو الاتی بہن اور بھائی محروم رہیں گے۔ اس کے بعد نانی اور دادی کی میراث، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک دادی ہو یا ایک ہی طبقے کی چند دادیاں ہوں اور میت کے ماں باپ نہ ہوں تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر ایک نانی یا ایک ہی طبقہ کی چند نانیاں ہوں اور میت کی ماں نہ ہو تو ان کو چھٹا حصہ منفرد یا مشترکہ طور پہ دیا جائے گا، یعنی وہ ایکولی ڈیوائیڈ کریں گے، چھٹا حصہ ان کو دے دیا جائے گا۔ میت کا اگر دادا ہو تب بھی حقیقی دادی کو حصہ ملے گا، مگر دادا کے اوپر کی دادیاں محروم ہو جائیں گی، اور اگر میت کی ماں ہو تو نانی اور دادی سب محروم ہو جائیں گی، پھر اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی اوپر کی ایسی دادی زندہ ہو کہ وہ دوسرے حصے سے نانی بھی ہو اور اس کے طبقے میں کوئی دوسری دادی ہو جو نانی نہ ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں چھٹے حصے میں مساوی طور پہ شریک ہوں گی، اور امام محمد کے نزدیک ایک قرابت والی کو ایک حصہ اور 2 قرابت والیوں کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل سراجی میں موجود ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پوتی کی میراث، پوتے کے حقوق کے عام طور پر بیٹیوں کی طرح ہوتے ہیں، پوتیوں کے۔ اگر بیٹی نہ ہو اور ایک پوتی ہے تو نصف کی حقدار، اگر بیٹی نہ ہو اور 2 یا 2 سے زیادہ پوتی ہوں تو 2/3 کی حقدار، اگر ایک بیٹی ہو اور 1 سے زیادہ پوتی ہوں تو 1/3 کی حقدار، 1/6 کی حقدار۔ اگر 2 بیٹیاں ہوں یا زیادہ تو پوتیاں وراثت سے محروم ہو جائیں گی، اگر 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر پوتیوں کو وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ اگر پوتیوں کے ساتھ کوئی بھائی بھتیجا بھی ہو تو بقیہ ایک ثلث جو ہے 1/3 جو ہے مال ان میں باقاعدہ تقسیم ہوگا، اور اسی تناسب سے تقسیم ہوگا، لڑکی کو آدھا، لڑکے کو اس کے 2 حصے۔ اگر میت کا باپ موجود ہو تو اس صورت میں پوتیاں محروم رہیں گی۔ یہ ہے اس کی تقسیم مختلف حیثیتوں میں عورت کی، تاکہ آپ کو کلیئر رہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ تقسیم ایک رشتہ ایڈ یا لیس ہونے یا ایک رشتے کی تعداد بڑھنے اور کم ہونے یا ماں باپ میں یا کسی میں بھی کمی بیشی سے یہ پوری تقسیم متاثر ہو جاتی ہے، لیکن میں نے ایک عمومی قاعدہ، اصولی قاعدہ بتا دیا، اس کو مد نظر رکھ کے کم از کم یہ صرف اس لیے بتایا کہ اویئرنیس ہو، سب کو اویئرنیس کے لیے ہے، چونکہ جب حق کی اویئرنیس نہیں ہوتی تو پھر حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی جاتی۔